अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो भाई ये जो वीडियो बनी है 2026 हज से रिलेटेड वीडियो है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनने वाली है ये। इसमें है क्या? इसमें है कि 2026 हज से रिलेटेड जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को हज के इंतजाम दिए गए हैं, किस तरह के इंतजाम हैं, क्या मामलात हैं, किस तरीके से आप उनकी जाँच पड़ताल कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं वो हज टॉक के जो चेयरमैन हैं, जो सरबराह हैं अली भाई, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट करा है और एक तहरीर असदुल्ला गौरी साहब की जो तहरीर थी उसको पूरा कंपोज करके और आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। तो हमने सोचा कि इस कंपोजिंग को क्यों ना वीडियो की फॉर्म में लेकर आ जाया जाए ताकि आप तक ये वीडियो बआसानी पहुंच सके। बगैर किसी इंतजार के हम वीडियो का आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप उनसे सवालात कर सकते हैं, किस तरीके से इनसे आप उनके जो ऑपरेटर के हवाले से, उनके ग्रुप्स के हवाले से उनसे मालूमात ले सकते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाली है। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ आपको देखनी है वो ये है हज ऑर्गेनाइजर की मालूमात, वो लेनी है आपने। और क्या क्या आप सऊदी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, ये सवाल आपने उनसे करना है। ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल क्या करना है आपने, आपका लाइसेंस नंबर, इनरोलमेंट नंबर और मुनज़्ज़म नंबर क्या है, ये भी सवाल आपने करना है। और इस मालूमात की तस्दीक जो है ना इंशाल्लाह आपको वजारत की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो रजिस्टर्ड अपना जो ये ट्रैवल जो प्राइवेट वाले हैं उनकी एक फहरिस्त जारी करी है, तो उसमें भी आप इंशाल्लाह इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 2, पैकेज की तफसीलात। पैकेज की तफसीलात जो होती हैं वो आप उनसे मालूमात लें कि आपके पास कितने और कौन से पैकेजेस हैं। पैकेजेस मुख्तलिफ होते हैं, 40 दिन का है, 20 दिन का है, 15 दिन का है, मदीने में कितने दिन का क़याम है, मक्का में कितने दिन का क़याम है, आपको कौन से होटल में रखा जाएगा। और मज़े की बात यह है कि कितना डिस्टेंस होगा होटल से और हरम के दरमियान। सबसे ज़्यादा जो मसला आता है, और हर टूर ऑपरेटर इस तरह नहीं होता, लेकिन बाज़ ऐसे होते हैं कि मिसाल है आपको बताएंगे कि हरम से 5 मिनट की डिस्टेंस, और 5 मिनट की डिस्टेंस कितनी होती है, और वो पता लग रहा है हरम के बिल्कुल जो अपना मक्का टावर है वहाँ से आपको, और वो फिर 5 मिनट की डिस्टेंस बताते हैं। तो भाई अंदर का रास्ता भी काफ़ी तवील होता है, तो आप उनसे पहले अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन ले लें, मालूमात ले लें। तो उसमें जो है ना आपके पास कितने और कौन से पैकेजेस हैं। आप पैकेज, वही मैंने जो आपको बताया, आपके पैकेज का दौरानिया कितने दिन है। ठीक है। अपने मतलूबा पैकेज के मुताबिक चेक कर लें, जो पैकेज आपको लेना है आप चेक कर लीजिए कितना है। अच्छा जी, फ्लाइट की मालूमात। फ्लाइट की मालूमात ले लें आप उनसे कि डायरेक्ट फ्लाइट आपकी जा रही है या आया के अपना इनडायरेक्ट जा रही है, कि कहीं स्टे है, कहीं कुछ है। तो आप उनसे ये मालूमात भी ले लें। अच्छा जी, आपको जद्दा लेके जाया जा रहा है, पहले उम्रा कराएंगे या आप जा रहे हैं मदीने, तो ये सारी मालूमात आप उनसे ले लीजिए। अब इसके बाद आप आ जाएं मक्का और मदीने में रिहाइश। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मक्का और मदीने में जो रिहाइश है आप उनसे मालूमात कर लीजिए कि मक्का और मदीना में आपको कितने डिस्टेंस पे वहाँ होटल दिए जा रहे हैं हरमैन के करीब। तो दोनों हरम वहाँ पे मदीनातुल मुनव्वरा में मरकजिया में आपको होटल। अच्छा जी, मरकजिया के जो होटल्स हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का आपने इस्तेमाल करना है। जैसे ही आपको टूर ऑपरेटर होटल का नाम बताते हैं, फौरन से पहले आपने क्या करना है, फौरन से पहले उसको गूगल मैप पे डालना है और फौरन उसको सर्च करना है कि आया कि होटल है कहाँ पे, होटल है भी या नहीं है। तो ये चीज़ आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, अगर आपको अजीज़िया में रिहाइश मिल रही है तो उनसे पूछें भाई अजीज़िया में जुनूबिया है, शुमालिया है या शौकिया खालिदिया में कितने दिन के हज के अलावा रुकने का, अपना जैसे बोलते हैं ना कि 8 दिन आपको क्लॉक टावर में रोकेंगे, उसके बाद 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन आपको अजीज़िया में रोकेंगे। तो अजीज़िया में उनसे एरिया पूछ लें भाई किस एरिया में आप रोकेंगे और कितने दिन रोकेंगे। ऐसा नहीं कि आपको ले जाके डायरेक्ट नहीं डाल दें और क्लॉक टावर में आपको 2 दिन दे दें। तो ये बात भी उनसे कंफर्म कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा खाने से मुताल्लिक खाना पूछ लें भाई कितने टाइम का है, आपके पास खाना है भी या नहीं है, या खाने का इंतजाम हमें खुद करना पड़ेगा। तो ये भी आप मालूमात उनसे ले लीजिए। अच्छा जी, जब आपको बताएं कि ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो ट्रांसपोर्टेशन में आपने सवालात उनसे क्या करते हैं कि भाई आया दिन में की जो आपकी बस है कितनी दफ़ा चलती है, हम लोग अपनी मर्जी से एनी टाइम वहाँ हरम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप उनसे पूछिएगा कि ये जो ट्रांसपोर्ट आप दे रहे हैं ये हरम से कितने डिस्टेंस में हमें उतारती है कि हम वहाँ जाएँ। उमूमन जो गाड़ियों की जो अपना स्टॉप्स होते हैं वो अजियाद रोड की तरफ और क्लॉक टावर जो बना हुआ है उसके बिल्कुल नीचे बेसमेंट में बने हुए होते हैं। और तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं। और मक्का से मदीना या मदीना
مدینے سے مکہ بس کے ذریعے جائیں گے یا ٹرین کے؟ یہ سوال بھی آپ ان سے کریے گا۔ اور ایک سوال، ایئرپورٹ سے مکہ کے لیے کون سی ٹرانسپورٹ ہوگی؟ آیا کہ پرائیویٹ کار آپ کو وہ دیتے ہیں یا وہی اپنا جو 20-50 بندوں کی جو بس ہوتی ہے اس میں آپ جا سکتے ہیں؟ اچھا جی، مشترکہ یا فیملی رہائش، ایک اور پوائنٹ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یہ سوال بھی آپ نے ان سے کرنا ہے کہ اگر آپ کی فیملی جا رہی ہے تو آپ فیملی کے لیے اپنا پرائیویٹ سیپریٹ روم کروا رہے ہیں یا یہ وہاں لے جا کر آپ کو جینٹس الگ کر دیں گے اور فیمیل الگ کر دیں گے؟ تو یہ بات بھی آپ ان سے کنفرم کر لیجئے گا کہ لیڈیز اور جینٹس ہم ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم ایک ہی فیملی کے اس سے ریلیٹڈ ہیں، تعلق رکھتے ہیں، تو بھائی ہم ایک ہی ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سوال بھی آپ ان سے کر لیجئے گا۔ اور علیحدہ کمرہ اگر لینا چاہ رہے ہیں آپ تو اس کے لیے رقم کتنی دینی پڑے گی مزید آپ کو؟ یہ سوال لازمی ان سے آپ کر لیجیے گا۔ ایسا نہیں بعد میں آپ کو بولیں کہ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے آپ ایکسٹرا دے دیں اور آپ پریشان ہو جائیں بھائی یہ کیا ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے مکتب کی معلومات۔ آپ مکتب کی معلومات ان سے لازمی لے لیں، اور وہ کیا معلومات ہے؟ تو مکتب کی کیٹیگری کون سی ہوگی، سب نمبر 1۔ نمبر 2، مکتب زون کون سا ہوگا؟ زون بنے ہوئے ہوتے ہیں مینا کے اندر، زون 1 بالکل قریب ہوتا ہے، زون 2 سے پیچھے، زون 3، یعنی اس طرح کر کر کے آپ بالکل پیچھے لاسٹ میں چلے جائیں گے، تو زون آپ لازمی پوچھ لیے گا۔ مکتب میں سروس پرووائڈر کون سی کمپنی ہے؟ کمپنیز ہوتی ہیں مختلف، تو آپ ان سے پوچھ لیجئے کون سی کمپنی آپ کو مکتب میں سروس پرووائڈ کر رہی ہے، مینا میں ہے یا نیو مینا میں ہے؟ نیو مینا تو بالکل آپ کا سمجھ لیں بالکل بیک سائڈ پر ہے، وہ بہت دور ہو جاتا ہے، تو یہ سوال آپ ان سے لازمی کر لیجئے گا۔ اور مینا مکتب میں اے سی ہے یا کولر؟ وہاں گرمی ہوتی ہے، گرمی کی تپش بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ سوال آپ ان سے کر لیجئے گا کہ وہاں پہ اے سی دے رہے ہیں یا روم کولر ہے۔ اچھا جی، عرفات میں اے سی ہے یا کولر؟ وہی سوال ہے۔ اور عرفات میں کیٹیگری کون سی ہوگی؟ اچھا جی، ایک اور بات یہ ہے کہ قربانی کی معلومات، جب آپ قربانی اگر ان سے کرواتے ہیں تو اچھی طرح مطمئن سیٹسفائی ہو جائیں کہ آیا کہ آپ کی قربانی وہ صحیح وقت پہ کریں گے یا نہیں کریں گے، تو قربانی کے لیے بھی آپ ان سے معلومات اچھی طرح لے لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے مشاعر ٹرانسپورٹ۔ مشاعر ٹرانسپورٹ میں ہے نمبر 1، مینا کے لیے کون سی ٹرانسپورٹ ہوگی؟ بس ہوگی، ٹرین ہوگی، یا جو بھی سروس وہ آپ کو دیں وہ پوچھ لیں۔ نمبر 2، عرفات سے مزدلفہ سے بس سروس ملے گی؟ وہی سوال کہ بس ملے گی یا ٹرین ملے گی۔ اچھا، ون سائڈ ٹرپ والی بس ہوگی یا ڈبل ٹرپ؟ یعنی ون سائڈ وہ بولتے کہ جیسے آپ یہاں سے عرفات پیدل چلے جائیں اور ہم عرفات سے آپ کو بس میں لے کر آئیں گے، تو یہ سوال بھی آپ لازمی ان سے کر لیجیے گا۔ اور کیا مزدلفہ سے مینا جمرات کی بھی بس سروس دی جائے گی؟ یہ سہولت وی وی آئی پی پیکیجز میں دی جاتی ہیں، جو وی وی آئی پی پیکیج ہوتے ہیں نا اس میں یہ سروس دی جاتی ہے۔ اچھا جی، کیا مشاعر ٹرین سے سفر کی سہولت حاصل ہوگی؟ مشاعر سا وہ جیسے ٹرین چل رہی ہوتی ہے گورنمنٹ کے پیکیج میں وہ ٹرین شامل ہوتی ہے، اور تو آپ ان سے سوال کر لیں جو ٹرین ہے وہ آپ کو دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی۔ اچھا جی، ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ علماء کرام کی موجودگی آیا کہ اس گروپس کے ساتھ ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی خواتین عالمہ بھی اس میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو یہ سوال بھی آپ ان سے لازمی کر لیجیے گا، کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کو فوراً سوال کرنا پڑ جاتا ہے کہ بھائی میں نے یہ کر دیا، یہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ خواتین کے ہی بہت سارے مخصوص مسائل ہوتے ہیں، تو وہ سوال ظاہر بات ہے خواتین تو خواتین سے کریں گی نا، مرد تو نہیں کرے گا، تو یہ بھی آپ لازمی ان سے سوال کر لیجیے گا۔ اچھا جی، اس میں یہ ہے کہ روانگی سے پہلے پاکستان میں کتنے تربیتی سیشن ہوں گے؟ ظاہر بات ہے آپ کو جب یہاں سے لے کے جا رہے ہیں تو کتنے تربیتی سیشن آپ کو دیں گے کہ وہاں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے، کیا کس طریقے سے اس کو حج کو ادا کرنا ہے، تو یہ بھی پوچھ لیں۔ اور یہ بھی سوال کر لیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد کتنے تربیتی پروگرام وہاں پر ہوں گے، تو یہ سوال بھی ان سے لازمی آپ کر لیجیے گا۔ بھائی تحائف اور زیارت سے متعلق بھی آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ تحائف میں آپ کو کیا کیا چیزیں دے رہے ہیں، کیا ہر حاجی کو تحائف دیے جائیں گے، کون سے تحائف پیکج میں شامل ہیں، احرام، عبایا، ٹرالی بیگ، مینا بیگ یہ سب پیکج میں شامل ہیں، کیا مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے لے کے جائیں گے؟ ایسا نہیں کہ وہاں جا کے کھڑا کرتے ہیں آپ کو 30 ریال دو اور آج ہم آپ کو زیارت پہ لے کے جا رہے ہیں، تو یہ سوال لازمی کر لیجیے گا۔ وطن واپسی پر ہر حاجی کو کتنا لیٹر زمزم ملے گا؟ بھائی زمزم کے لیے بڑے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ زمزم کہاں سے لیں، کس طرح لیں، تو ٹور آپریٹر ہی کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ اس سے بولیں کہ بھائی ہمیں آپ زمزم دیں اور کروا کے دیں، تو انشاءاللہ وہ کروا کے دیں گے، پیکج میں شامل ہی ہوتا ہے عموماً۔ اچھا جی، ان سب چیزوں کا خلاصہ کیا ہے؟ تو خلاصہ سماعت فرمائیں۔ خلاصہ یہ عازمین کا بنیادی حق ہے کہ وہ یہ تمام سوالات، معلومات حاصل کریں اور پھر دوسرے پیکیجز سے موازنہ کر کے اپنا پیکیج، یعنی آپ دوسرے سے کسی کمپنی ٹور آپریٹر سے ساری معلومات لے لیں، کر کے اپنا پیکیج فائنل کریں، تو پھر پیکیج فائنل کریں، ہاں بھائی اتنے بجٹ میں یہ ساری چیزیں ملنی ہے، آیا یہ پیکیج بہتر ہے یا وہ پیکیج بہتر ہے؟ یہ ساری باتیں کوشش یہ کریے گا یا تو ویڈیو میں ریکارڈ کر لیں آپ، یا ان سے ایک اپنا پیپر پہ لکھوا لیں کہ بھائی یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں۔ عموماً پیکیجز جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، پمفلٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں ساری چیزیں ان کے پاس جو اچھے ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں لکھی ہوئی پہلے سے۔
اچھا جی، اس میں غور طلب جو کرنے والی باتیں ہیں وہ کچھ پوائنٹ ہیں، وہ یہ: وزارت مذہبی امور کی جانب سے منظور شدہ پرائیویٹ ٹور آپریٹر کی لسٹ منسٹری کی ویب سائٹ پر شائع کر دی جاتی ہے، تو وہ آپ چیک کر لیجیے گا۔ حج گروپ آرگنائزیشن سے کوائف لینے کے بعد منسٹری کی ویب سائٹ یا پاک حج ایپ پر اس بات کی تصدیق کریں کہ آپ جس ٹور آپریٹر سے پیکج لے رہے ہیں وہ وزارت سے منظور شدہ ہے بھی یا نہیں ہے، تو یہ معلومات بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آج کل بہت سے ایجنٹ کچھ کمیشن کے ساتھ پیکج دے رہے ہوتے ہیں، ان سے پرہیز کریں۔ کمیشن وغیرہ کے چکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اپنے، اور پیکج بس ایسے ہی گھما رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، پرائیویٹ پیکیجز کی سلیکشن میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، جلدی مت کریں آپ، اور بلکہ اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیں، اس کے بعد پیکیج کا انتخاب کریں۔ رقم کی منتقلی کیش لے آ کے نہیں دینے کے لیے 20 لاکھ روپے میں لے کر آ کے گن لیں اس کو، ایسا نہیں کریے گا، بلکہ آپ بینک کا سہارا لیں اور بینک کے ذریعے پے آرڈر کی فارم میں یا پھر چیک بیک کی صورت میں وہ آپ دیں، تاکہ آن ریکارڈ بات ہو، اور کسی شخص کے نام پر نہیں دینا آپ نے، بلکہ جو ٹور آپریٹر کمپنی ہوتی ہے اس نام کے اوپر آپ اس چیک کو یا پے آرڈر کو بنائیے گا، تاکہ وہ آپ کے پاس ایک ریکارڈ میں بات موجود ہو۔ اور اس کے بعد ہے آپ کا پرائیویٹ اسکیم میں پیکج کے انتخاب، بکنگ اور رقم کی مکمل ادائیگی کے بعد پرائیویٹ ٹور آپریٹر اور حاجی کے مابین ایک معاہدے پر دستخط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس معاہدے میں آپ کے پیکج کی تمام تفصیلات، یعنی دن، ہوٹل کے نام، ایئر لائن کی تفصیل، روانگی اور واپسی کی تفصیل، تمام سہولیات، ٹرانسپورٹ، مکتب کیٹیگری اور تفصیل، آپ کے قواعد، تصویر، درخواست نمبر، پیکج کی رقم، مطلب ہر چیز اس معاہدے میں شامل ہوتی ہے۔ یہ معاہدہ وزارت کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوتا ہے۔ سرکاری اسکیم کی طرح پرائیویٹ اسکیم کے بھی ہر حاجی کو 9 ہندسوں پر مشتمل حج درخواست نمبر جاری کیا جاتا ہے، تو اور جس سے آپ اپنے پیکج کی مکمل تفصیلات وزارت کی ویب سائٹ یا سرکاری اسکیم کی طرح پاک حج ایپ جو بنی ہوئی ہوتی ہے اس پہ آپ لاگ ان کر کے دیکھ سکتے ہیں اپنا حج درخواست نمبر۔ تو بھائی یہ ساری معلومات ہمارے پاس پہنچائی ہیں علی بھائی نے، اور علی بھائی کو یہ تحریر بنا کے دی تھی اسد اللہ قاری صاحب نے، تو دونوں صاحبان کے بہت ہم مشکور ہیں، تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طریقے سے حجاج کرام کی خوب خدمات سر انجام دینے کی اپنا جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی اس حج ٹاک میں صرف وہ اکیلے ہی نہیں ہیں، اس کے ساتھ اس میں جو تعاون کرتے ہیں بابا جدون صاحب ہیں، اور احمد اقبال میکن صاحب ہیں، اور بھائی ہم آپ کو تو بھول ہی نہیں سکتے ہمارے انوار احمد مدینے والے، تو بھائی یہ ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، بھائیوں والا جو تعاون کرتے ہیں، وہ ہیں ہمارے عمیر نور محمد صاحب، تو ان کا بھی کافی حد تک تعاون رہتا ہے۔ تو بھائی ان تمام حضرات کے لیے آپ دعا گو رہیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں خوب مزید برکت عطا فرمائے، اور اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔